باغیوں کا تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے۔ انتشار کی الفتنہ تو اشد من القتل قرآن میں ہے، اور اگر کوئی فتنہ و فساد ریاست کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے سوچ رہا ہے کہ جرگہ کر کے ایسا کریں گے تو ریٹ آف دا اسٹیٹ برقرار رہے گی۔ پاکستانی پولیٹکس کی ڈائنامکس کچھ اس طرح ہے کہ پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی بات ہے، اور فالٹ لائنز ہم نے خود کریٹ کی ہیں جو ایمرج ہو رہی ہیں اور کچھ ایمرج ہو رہی ہیں۔ میں اس کو اسلامک اگر پولیٹیکل کانٹیکس میں لوں تو اس میں ریاست کی اتھارٹی جو ہے وہ ریٹ ہے، اس کو چیلنج کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہے چاہے وہ کوئی اور ہے۔ ریاست کی جو ریٹ ہے، اتھارٹی ہے، اسلامک گورننس جو سسٹم ہے اس کے اندر ہم میڈیول پیریڈ میں دیکھتے ہیں الفارابی کو، کندی کو، ابن سینا کو، ایون غزالی کو، اس کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو اس میں رول آف لا ہوتا ہے، نو ون از ابو دا لا۔ اور اگر فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ کی بات ہے اسلامک کانٹیکس میں تو وہ آپ کو رائے ہے، آپ امیر، خلیفہ یا ہیڈ آف اسٹیٹ، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن سبجیکٹ ٹو لا کا مطلب ہے قانون میں لکھا ہے فریڈم آف ایکسپریشن اسمبلی کی ڈیفینیشن کہ جہاں پر اظہار رائے کی آزادی کی کچھ ریسٹرکشنز ہیں، جہاں پر دوسروں کی آزادی شروع ہوتی ہے یا ریاست کے جو اجتماعی یا معاملات ہیں خود مختاری کے، سوورینٹی کے یا سیکیورٹی کے، اس میں آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنا۔ اور سبجیکٹ ٹو لا کا یہ بھی مطلب ہے کہ پبلک پراپرٹی کو کسی کو نقصان نہ پہنچے، قانون کا احترام ہو، قانون کے دائرے میں رہ کے آپ اپنی آواز بلند کریں۔ مہذب قوموں کا یہی شیوا ہے۔ باغیوں کا تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے، جو ٹیررسٹ ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ان سے کسی قسم کا ڈائیلاگ نہیں ہوتا۔ یہ پالیسی قرآن کی ہے، ڈیوائن پالیسی ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی ہے۔ اسی پالیسی کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت راشدہ میں جب مانین زکوٰۃ ہوں یا ختم نبوت کے مانعین ہوں ان کے خلاف جہاد کیا، جنگ کی۔ انتشار کی الفتنہ تو اشد من القتل قرآن میں ہے، فتنہ جو قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ قتل ایک کا ہو گیا، دو کا ختم، فتنہ جو ہے وہ پوری سوسائٹی کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، پورا آپ کا سٹرکچر ڈسٹرائے ہو جاتا ہے۔ جس احتجاج سے آپ کے معاشرے میں انتشار پھیلے، آپ ڈیسٹیبلائز ہو، آپ کا پورا ملک کا نظام، جب آپ ایک ایسی حالت میں جہالت جنگ میں آپ کو پتہ ہے 6 سے 7 جنگیں اس فوج نے لڑی ہیں، اور پراکسیز اس سے الگ جو مسلط کی گئی ہیں مختلف ادوار میں، ریڈیکلائزیشن، ایکسٹریمزم، ٹیررزم۔ اسی صورت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے مطالبات ہوں گے، اور اگر کوئی فتنہ و فساد ریاست کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے سوچ رہا ہے کہ جرگہ کر کے ایسا کریں گے تو ریٹ آف دا اسٹیٹ برقرار رہے گی، چونکہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ کوئی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا آج تک اور قیامت تک جو پاکستان کی ریاست کو فتح کر سکے، ٹھیک ہے؟ یہ میں جملہ ریسرچ بیس نیریٹو کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نوجوانوں سے صرف اتنا کہوں گا، دنیا کی 45 انٹیلیجنس ایجنسیز، دنیا کے سارے ریسورسز، بڑی طاقتیں، نیٹو سے لے کے ان کے اسٹریٹجک پلاننگ، وہ سارے مل کر بھی 5 جنگیں مسلط کر کے، پراکسیز مسلط کر کے اس ملک کو ختم نہیں کر سکی۔ ان کے وسائل ضائع ہوئے۔ 70 سال سے دیکھیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، وہ شیخ مجیب کا حال دیکھ لیں، اس کی اولاد کا دیکھ لیں، اور پاکستان میں جنہوں نے اس ملک سے غداری کیا ان کا حشر بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ زمین قائم ہے، ہم نے اس کو آگے بہتر کرنا ہے۔ یہ نوجوان اس ملک کا ایسٹ ہیں جو 60% ہے۔ یہ لینڈ آف اپورچونٹی ہے، جتنا پروٹوکول، آب و ہوا، جتنی فیسلٹیز ادھر ہیں دنیا کے کسی ملک میں نہیں۔ جلاؤ گھیراؤ، تشدد، مار دھاڑ، املاک کو نقصان، قومی خزانے کا نقصان، پھر آپ صوبے کے اندر بیڈ گورننس ہو اور آپ گاڑیوں کی گاڑیاں بھر کے اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے کی بات کریں۔ پاکستان کے یہ چاروں صوبے ہمارے دست و بازو ہیں، پورا یہ ملتا ہے تو اکائی فیڈریشن کی بنتی ہے۔ کے پی کے شاید پختون ہم سے زیادہ محب وطن اور ٹیلنٹڈ ہوں، ہمیں قومی دھارے میں سب سٹیک ہولڈرز کو لینا ہے، چاہے وہ بلوچ ہیں چاہے جو بھی ہیں۔ تو اگر کسی کا مذموم مقاصد ہے تو پہلے سوچ لے کہ ریاست اس کے بارے میں فیصلہ کیے ہوئے ہے کہ ایسے عناصر کو سختی سے کچلا جائے گا۔